بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افسر، اسپیشل رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے جو مراحل ہیں اس کو طے کر رہا ہے، اور آگے آگے چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بیس کی بات کریں گے، فاؤنڈیشن کی بات کریں گے، اپنی بنیاد کی بات کریں گے، اپنی شناخت کی بات کریں گے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے افراد ایسے ہیں جن کے ساتھ میری ملاقات ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوگی، آپ بھی اپنی اگر ذاتی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جتنے بھی افراد اس سرکل کے اندر ہیں، اس سرکل کے اندر جن جن افراد نے اپنی جو بیس ہے، اپنی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو اگر چھوڑا ہے تو وہ کافی مسائل کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں، پریشان رہے ہیں، الجھتے رہے ہیں، ذہنی اپنا پریشانی جو ہے وہ ان کو رہی ہے، مالی پریشانی کو انہوں نے فیس کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی لائف کے اندر تبدیلی کا باعث آپ کہہ لیں بنی، لیکن کوئی گنتی کے 1 یا 2% افراد ہیں جنہوں نے اپنی اگر بیس کو چھوڑا ہے، تو 2% افراد ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں۔ باقی 98% جو افراد ہیں انہوں نے اپنی جب بیس کو چھوڑا، اپنے آپ کو چینج کیا، تو وہ پریشانی کی طرف ہی رہے، اور پریشانی والا معاملہ ہی ان کے ساتھ چلتا رہا۔ بیسک جو ہے وہ بیس ہے کیا چیز؟ بیس کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک اقسام وہ ہے کہ آپ کا ریت، آپ کا رواج، اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے۔ ایک آپ کا جو آپ کا اپنا ذاتی، جس کو کہتے ہیں کاروبار آپ کہہ لیں، ذریعہ معاش کہہ لیں، اچھا، یہ سب چیزیں بیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور بیس کے ساتھ ہی ان کا تعلق اور واسطہ ہے۔ اور جب بیس کو چینج کرتے ہیں یا بیس کو ہم چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب بیس کی اقسام اور بھی بہت ساری ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیس ایک وہ ہوتی ہے جو ورثے کے طور پر کنورٹڈ فیملی کی طرف سے، اپنی آپ کی کمیونٹی کی طرف سے، آپ کے حلقہ باب جو رشتہ داری والے افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے، یہ ایک بیس ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا رہنا سہنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، یہ سب اس بیس کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح طور طریقے ہوتے ہیں، کسی کا کیا انداز ہے زندگی کا، کسی کا کیا انداز ہے زندگی کا، کوئی کس طرح زندگی کو دیکھتا ہے، کوئی کس طرح زندگی کو سمجھتا ہے، کوئی کس طرح زندگی کو جانچتا ہے، کوئی کس طرح زندگی کو محسوس کرتا ہے، یا کوئی کس طرح زندگی کو سمجھتا ہے۔ ہم جس بیس کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی شناخت کی بات کر رہے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنی شناخت کو کھوتا ہے یا اپنی شناخت سے ہٹتا ہے تو اس وقت اس کو پریشانی مرتب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیسک جو بیس ہے وہ ہم جس کنبے یا جس خاندان کے اندر ہم آنکھ کھولتے ہیں وہ ایکچوئل ہماری بیس ہوتی ہے، اور اسی کے اندر ہم پروان چڑھتے ہیں، اسی کے اندر ہم پلتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ہماری ایک بیس بتاتی ہیں، فاؤنڈیشن بتاتی ہیں، ہمارا ایک تعلق واسطہ، ہم کس نسل سے ہیں، کس کنبے سے ہیں، کس کمیونٹی سے ہیں، کس فیملی سسٹم سے ہیں، یہ ہماری بیس ہے۔ اور جب ہم اپنی بیس سے باہر نکلتے ہیں تو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہم اپنی بیس کے اندر رہتے ہیں ہم سیکیور فیل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بھی 2-3 پارٹس ہیں آگے۔ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ خان کا بچہ خان ہی ہوتا ہے،
اور دکاندار کا بچہ دکاندار ہی ہوتا ہے. اچھا اس پہ تھوڑا سا میرا نا اتفاق سم ٹائم ہوتا ہے سم ٹائم نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک بیس وہ ہے جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دی ہے. اس کے بعد آپ اس بیس کے اندر اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتے ہیں یا سیٹنگ کی طرف آتے ہیں یا آپ ایڈجسٹ ہوتے ہیں یا ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسی سے کنیکٹڈ ہیں. کس سے؟ آپ کی بیس سے. جب آپ اپنی بیس کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں، اسپیس ڈھونڈتے ہیں وہاں کہ آپ کے لیے کون سا کونا مقرر کیا ہوا ہے، آپ کے لیے کون سا پارٹ مقرر کیا ہوا ہے، یا آپ اس بیس کے اندر آپ کا رول کیا ہے، اس بیس کے اندر آپ کا کریکٹر کیا ہے. جب آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ مس فٹ ہیں یا آپ انکمفرٹ ہیں، تو پھر آپ اپنی جو الگ سے ایک دنیا کہہ لیں، الگ سے ایک رستہ کہہ لیں، الگ سے ایک روٹ کہہ لیں، وہ آپ پھر بناتے ہیں. کہ جب آپ اس روٹ پر چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آگاہی ہوتی ہے کہ آپ کا بنایا ہوا رستہ بہتر تھا یا جو آپ کے بڑوں کا بنایا ہوا رستہ وہ بہتر تھا. یہ فرق کا اس وقت واضح طور پر پتہ چلتا ہے جب آپ کچھ عرصہ اس روٹ پر چلتے ہیں. کچھ 6 ماہ کے ٹائم پہ، کوئی اپنا 1 سال کے ٹائم پر، کوئی 2 سال کے، کوئی 3 سال کے، کوئی 4 سال کے. جب آپ اس ٹائم کو اور جو بیس کے ٹائم کے اندر ایک واضح طور پر کلیئرٹی سے چیز سامنے لے آتے ہیں، پھر آپ کو آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بیس میری جو میرے والدین کی طرف سے تھی یہ درست ہے یا نہیں درست، یا جو میں نے بیس اپنی بنائی یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. یہ پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے یا آپ کو سمجھاتا ہے یا آپ کو سکھاتا ہے. یہ ساری چیزیں کنیکٹ کس سے ہیں؟ آپ کی بیس سے. اب جو افراد وراثت کا، آباء و اجداد کا جو کوئی کام، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ چھوڑ کر دوسرے روٹ پر چلتے ہیں تو اس میں اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتے یا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جو سیکنڈ روٹ کے افراد آلریڈی سیٹ نہ ہو. یعنی اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا آپ کو کہ اگر آپ کا کوئی کام یا آپ کا کوئی ورک جو ہے وہ کسی مٹیریل سے جڑا ہوا ہے اور آپ اس مٹیریل سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام اپنی زندگی میں لاتے ہیں یا لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ الجھیں گے، اس کے اندر آپ پریشان ہوں گے. کب تک؟ جب تک آپ اس شخص کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے جو آلریڈی اس مٹیریل کا یا اس کا دائی یا اس کا ایکسپرٹ نہ ہو یا اس کا کام نہ چل رہا ہو. یعنی اس کی ایک آلریڈی ایک فرم چل رہی ہے یا کمپنی چل رہی ہے یا برانچ چل رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا انٹر ہوتے ہیں تو یہ بیسک آپ دوسرے کی بیس کے اندر ان ہو رہے ہیں، آپ اپنی بیس نہیں بنا رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پھر ایک عرصے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بیس آپ کی صحیح تھی، یہ بیس آپ کی صحیح نہیں تھی. تو یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہم چلاتے رہیں گے تاکہ آگاہی رہے کہ بیسک بیس کیا ہے. اور جن بھی افراد نے اپنی بنیاد چھوڑی، جن بھی افراد نے اپنی ایک شناخت چھوڑی اور اپنے اوپر ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیا، وہ میں نے دیکھا ہے نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے، وہ آدھے تتر آدھے بٹیری بنے. جنہوں نے اپنی بیس کو لے کر چلے، اپنی شناخت کو لے کر چلے، اپنی آئیڈینٹی کو لے کر چلے، اور اس کے اندر اس کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ نظر آتا رہا کہ یہ اس کا تعلق اس قبیلے سے، اس کا تعلق اس قوم سے، اس کا تعلق اس کنبے سے، اس کا تعلق اس فیملی سے، تو اس وقت تک وہ کامیابی کی طرف گامزن رہے گا. اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے گا اس کے بعد اس کا جو روٹ ہے وہ چینج ہوگا. تو ہمیں اپنی جو بیس ہے یہ کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑنی ہے. اور جب ہم اپنی بیس کو چھوڑیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ، ایک بہت بڑی کشت، ایک بہت بڑا مشکل رستہ، کٹھن رستہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہم فیس کریں گے. اور وہ ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے، کس ہمیں
روٹ پر ڈالتا ہے، اس کے اندر کیا سپیڈ بریکر آتے ہیں، اس کے اندر کیا بریجز آتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اور جب ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں بیس سے۔ بات کو ہم تھوڑا سا اور بھی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ایک اچھی بات کی طرف آئیں گے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ لفظ فکر نہ کریں۔ لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور لوگوں کی زیادتی کو۔ یہ یعنی جب چیز آ جاتی ہے نا کہ بھی آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو ماننے والا یا اس کو جانچنے والا یا اس کا ریوارڈ دینے والا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور اگلا زیادتی کرتا ہے تو آپ فکر نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر رہا ہے آپ کی اچھائی کو بھی اور دوسرے کی برائی کو بھی۔ یہ ایک روٹ ہے، اس کو بھی ہم اگر اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں گے۔ اسی طرح دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ بڑا خوبصورت ان کا یہ کول، بڑا اوتھینٹک کول اور بڑا انرجیٹک یہ ان کا کول، اور اس کو ہم جتنا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے لیے اچھا ہوگا، آسانی ہوگی، اور لائف کے اندر ہم چلتے رہیں گے۔ زندگی میں بہت سارے آپ کو ایسے احباب ملیں گے جو ٹرانزٹ ٹائم ایک چیز ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اجنبی کہہ لیں یا انجان کہہ لیں یا ایسے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسک وہ جو افراد ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے زندگی کے اندر آنے کا، وہ ایک انڈیکیشنز ہوتے ہیں، وہ ایک آپ کی ویژن کو کھولنا کہہ لیں، اطلاع دینا کہہ لیں، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لانا کہہ لیں، یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کو ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں نا وہ عالم تنہائی کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو افراد بھی آپ کی زندگی میں آئے تھے اور پھر اس کے بعد چلے گئے، تو وہ بیسک جب آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے، اور جب گئے تو کیا دے کر گئے یا لے کر گئے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں ملیں گی، بہت ساری ایسی کیا کہتے ہیں اس کو گراؤنڈ ایسے ملیں گے جس کے اندر ہمیں جج کرنا ہوگا، جس کے اندر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس ڈائمینشن میں کھڑے ہیں، ہم مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، جنوب میں ہیں، شمال میں ہیں۔ اور اگر ہم اپنے ہی منزل کی طرف گامزن ہیں اور قریب ہیں ہم اگر اس روٹ کے، جو ہماری منزل ہے، جو بھی منزل ہے، جو بھی ہماری ٹارگٹ ہے، جو بھی ہمارا سوچ ہے، جو بھی ہماری ایک ڈیولپمنٹ ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ ہم صحیح ڈائمینشن، صحیح روٹ پر ہم چل رہے ہیں۔ اور ہم نہیں چل رہے، وہ پھر رب العالمین ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت یا پیار کرتا ہے تو واضح طور پہ کہ ہم اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ دین بیسک جو ہے وہ ہمیں آداب سے انٹروڈکشن کراتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہیں کیا۔ اور در حقیقت اگر ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم کسی بھی کھاتے میں نہیں آتے، کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، بس یہی جو تھوڑی سی جو زندگی ہے، یہ تھوڑی سی جو لائف ہے، یہ اگر اچھی ہم گزار کر جاتے ہیں اس دنیا سے تو وہ کچھ عرصے تک، کچھ ٹائم تک جو ہے وہ آپ یاد کے اندر رہتے ہیں۔ اور اگر ہم نیگیٹو روٹ کو لے کر زندگی گزارتے ہیں تو وہ پھر نہ یاد والی بات آتی ہے، نہ آباد والی بات آتی ہے، وہ پھر نہ ادھر کے ہم رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اور کسی ایک ایسے روٹ کی طرف ہم نکل جاتے ہیں
जिसमें ना कोई मंजिल होती है और ना कोई हमें पता होता है कि हमने कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है। तो ये तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं इसी फाउंडेशन से, इसी बेस से जिसकी हम बात आपके साथ करते आ रहे थे। और फिर जैसे ये फ़िक्र वाली बात आई थी कि भी फ़िक्र ना करें। सम टाइम ये होता है कि हम कोई एक्ट ऐसा करते हैं तो उसकी कोई विटनेस नहीं होता। ये हमारी खामख्याली, ये खुशफहमी, ये हमारी बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। हमारे हर एक्ट का जो गवाह है वो रब्बुल आलमीन है। और वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो पोशीदा हो। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा बैठना, उठना, खाना, पीना, हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, हम सामने वाले को किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, सामने वाला हमसे क्या तवक्कुल कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर हो रही होती हैं। और ये सारी जो मॉनिटरिंग है, ये जब हम रात को सोने का वक्त होता है, सो जाते हैं, तो वो जो एंजल हैं, ये पूरा खाता लेकर ऊपर जो एक ऑफिस बनाया होगा रब्बुल आलमीन ने, तो ये फैक्ट है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जी ये बंदा सुबह इस वक्त उठा, इस वक्त इसने ये किया, इस वक्त ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉनिटरिंग के अंदर आती हैं कि ये बंदा जब सुबह उठा 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, तो इसने मेरे साथ कितना कोऑर्डिनेशन किया। अच्छा चलो अभी बिजी है तो दफ्तर जाना है या इसने ऑफिस जाना है या जो भी काम करता है या करती है उधर जाना है, चलो ये वहाँ से फरागत हो जाए तो फिर ये शायद मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करेगी या करेगा। ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं। लेकिन हम इतने महब होते हैं कि जी वो बस नाश्ता भी कर लिया, चाय भी पीनी है, अफरा तफरी है कहीं हमें देर ना हो जाए, हम बहुत जल्दी तमाम अमूर को छोड़कर और उस जगह पे, उस मरकज़ में, उस टाउन में, उस सोसाइटी में, उस ऑफिस में, उस कोर्ट कचहरी में, उस अ, जो भी अशगाल होती हैं उसके अंदर हम इन होने के लिए, दुकानें कह लें आप, प्लाजास कह लें आप, बिल्डिंग्स कह लें आप, अब इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है ना वो देखनी होती है कि हम जब सुबह उठते हैं तो उसके बाद हमारा और उसका जो कम्युनिकेशन है वो कितना है। उसने सिर्फ हमें 5 टाइम बोला। 5 टाइम जो है ये कॉमन मैन के लिए, जो थोड़ा सा हायर है, वो बड़ी पुरानी एक बात है। और वो कहते हैं कि जी वो लोग की 5 वेले थे आशिक हर वेले। तो जो उस स्टेज पर आ जाता है, तवक्कल अल्लाह की स्टेज पर आ जाता है, वो हर वक्त ही उसको याद कर कर ही चल रहा होता है। वो ये नहीं देख रहा होता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कहाँ पर आसानी है, कहाँ पर आसानी नहीं है, ये काम करने से अच्छाई होगी, ये काम करने से बुराई होगी। वो इन चीज़ों से मुबर्रा होके अपनी जो कनेक्शन, अपनी जो याद, अपना जो मामला है वो सिर्फ रब्बुल आलमीन से जोड़ कर रखता है। क्यों जोड़ कर रखता है? उसको पता है कि अव्वल आखिर तमाम मेरे जो अमूर हैं, अ, मेरी वेल्थ, मेरी हेल्थ, मेरे फाइनेंस के इशू, मेरे फैमिली इशू, मेरे सोशल इशू, इन सब का एंड जो है, एंड जो होगा या होना है, इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ अल्लाह के पास है। ये बड़ी पते की बात है। और हम लोग जो हैं कॉमन मैन, वो बस 5 टाइम जो है ना वो अपना एक फ़र्ज़ जो है वो उसको पूरा करके उसके बाद जनाब इतना हम महव इस निज़ाम के अंदर हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हकीकत है। अगर आप अपनी लाइफ को उठा कर देखें, बड़े बड़े ऐसे अफराद से मैं मिला हूँ कि जनाब वो पूरे 8 बजे जनाब उन्होंने टाई लगा कर और खाना भी खाना होता है। मैं ऐसे अफराद से भी मेरी मुलाकात है। और ऐसे भी जी कि जनाब पहले वो बेड टी है तो फिर अखबार का टाइम है तो फिर उसका टाइम है, वो सब मॉनिटर कर रहा है सारी चीज़ें। देखना ये है कि उस पूरी जो 12 घंटे की साथ है उसके अंदर उसके साथ रुजू वाला जो मामला है वो कितना है, उसकी कैलकुलेशन एक्चुअल होनी है। ये इन चीज़ों की कैलकुलेशन नहीं होगी। ये इधर की चीज़ें इधर ही यहाँ पर क्लीन बोर्ड होकर जाए। पॉइंट ये है सर।
اور اسی پوائنٹ کو لے کر ہم نے اپنی گفتگو کو آگے چلاتے ہیں. اچھا جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے. کتنی گہری بات کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات کے اندر جو ہے وہ اتنا امپیکٹ رکھ دیا ہے، اتنا پر تاثیر بنا دیا ہے اس ٹائٹل کو. سمجھ آ اپنے لیے سوچنا، اپنی ذات کے لیے سوچنا، میرا ہے ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ انسانیت نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ حضرت علی کا قول ہے، اوتھینٹک قول ہے. احساس، حس، اس کا خیال رکھنا، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سکین کرنا. کس کو؟ جو آپ کے سرکل کے اندر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو بھی سرکل کے اندر جتنا جتنا احساس کا گروتھ آپ کی بڑھتی جائے گی نا دوسرے کے لیے، اتنا اتنا بلیسنگز کا رخ آپ کی طرف آتا جائے گا. یعنی یہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنا شام تک رجوع کرتے ہیں رب العالمین سے، اور اس کے ساتھ جو اس کی خلق ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس کا اور کچھ نہیں، ایک خیالاتی طور پر ہی آپ امیجن کرتے ہیں فلاں دوست کی حالت میں ہے، فلاں بہن کی حالت میں ہے، فلاں بھائی کی حالت میں ہے. ایک خیالاتی تصور اور کچھ نہیں. اور اخلاقی قدر یہ کہتی ہے کہ اور کچھ نہیں تو آپ اس کے لیے ایک دعا وہ سینڈ کر دیں. 5 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں، 1 منٹ لگتا ہے. جیسے جیسے آپ یہ چیز سینڈ کرتے جائیں گے تو یہ رپلائی آپ کو آتی جائے گی. اور اچھا یہ ایسی انرجی ہے، یہ امیڈیٹ فیل بھی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے آج کیا تو بولیں گے یہ پتہ نہیں ایز ڈرافٹ ہو گیا یا کہاں چلا گیا یہ میسج. نہیں، یہ ویزیبل ہو جائے گا. جو ایکٹ کریں گے سینڈ، وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا اثر وجود پر پڑنا شروع ہوگا. اس کا اثر آپ کے مالی معاملات کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. صرف احساس جب ڈیولپ ہو جائے. جب احساس ڈیولپ نہیں ہوگا پھر آپ پریشان ہوں، پھر آپ الجھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے لے کر آگے چل رہی ہیں. اچھا جی، اب بات ہے یہاں پہ بولنے کی. تو کہتے ہیں جی کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کی زبان بولتی ہے، اور کسی کا اخلاق بولتا ہے. اب اس میں زبان، اخلاق اور دماغ، یہ تین ایک الگ الگ سسٹم کی چیزیں ہیں. دماغ کیسے بولتا ہے؟ بولتا ہے بڑے بڑے لوگوں کا دماغ بولتا ہے. بڑے بڑے جینیس لوگ ہیں جن کا دماغ جو ہے فنکشن کرتا ہے. اولڈ ورژن میں ہم جاتے ہیں تو گراموفون تھا، تو کوئی آئنسٹائن تھا، تو کوئی پلیٹو تھا، تو کوئی اپنا افلاطون تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا، یہ برین والے لوگ تھے، ان کو عطا تھیں یہ چیزیں. اب آ جائیں زبان کی طرف. ایسے ایسے اسپیکر تھے، ایسے ایسے بولنے والے تھے، اور ایسے ایسے واز کرنے والے افراد تھے کہ جب گفتگو کرتے یا گفتار کرتے تھے تو سب کو ایک دم ہینگ کر دیتے تھے. یہ فیکٹ بات بتا رہا ہوں. بڑے بڑے جیت علماء کرام کو، بڑے بڑے ذاکروں کو، بڑے بڑے جو اسپیکرز ہیں ٹاپ کے، ہسٹری ہے پوری بھری ہوئی. یہ زبان بول رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اب آ جاتی بات اخلاق کی. اخلاق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر 1. اس کے بعد جتنے ایک اسٹیپ وائز آتے ہیں ان سب کو انکلوڈ کریں. یعنی اینڈ کہتے ہیں نا اخلاق کا. تو اخلاق بیسک یہ چیز. ان تمام چیزوں کو فوکس کر کے جب ہم زندگی کے اندر ان ہوں گے، زندگی کو لے کر چلیں گے، ہمارے لیے اللہ پاک آسانیاں کرتا رہے گا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے. اچھا جی، یہ جناب چیزیں کچھ ہم نے نکال کے رکھی تھیں. مزید بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. عموماً ہم لوگ دعاؤں میں وہ نام لیتے ہیں، لیکن
اس کو کبھی سمجھ کر اگر ہم رجوع کریں گے نا، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے خاص ہیں، اتنے خاص ہیں کہ وہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الرحیم۔ اب الرحیم جو ہے، یہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، یا رحمان یا رحیم، یہ ہمیں رٹی ہوئی چیزیں ہیں، حفظ ہوئی ہوئی چیزیں۔ ایکچول جو الرحیمو ہے وہ کیا ہے؟ کچھ افراد جو ہے وہ کہتے ہیں جی اسم اعظم ہے، تو اسم اعظم تو سارے ہی ہیں اللہ کے، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں سب اسم اعظم ہیں۔ اب سرکل کی بات ہوتی ہے، سوسائٹی کی بات ہوتی ہے، اور حالات کی بات ہوتی ہے کہ ہم کس حالات میں کس کو پکارتے ہیں۔ بات الرحیموں کی ہو رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ مختلف اقسام میں، جیسے آپ کے ارد گرد ایک سرکل ہوتا ہے، کافی سارے لوگوں کے قریب ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی ہوتا ہے، ایک سرکل ہوتا ہے۔ اس سرکل کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی ڈینٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی اپنا کوئی وکیل ہے، کوئی اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے آرٹسٹ ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی کسی بھی شعبہ زندگی کا، یہ سرکل کی بات ہو رہی ہے آپ کے سرکل۔ اب جس وقت جو آپ کو نیڈ ہوتی ہے، یا جس وقت آپ کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے موبائل کے اندر سے اس کا نمبر نکال دیتے ہیں، ڈائل کر لیے ہے، سب آپ کے پاس، سرکل آپ کا پورا ہے، نائی کا نمبر بھی ہے، موچی کا نمبر بھی ہے، کسائی کا نمبر بھی ہے، تمام لوگوں کے نمبر آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، لیکن ہر وقت آپ ان کو رجوع نہیں کرتے۔ ایک ٹائم ہے نا پورا کہ جی یہ بھی، جیسے یہ ایک کرونا والا معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس میں لوگوں نے فون کر کے گھر کے اندر جو ہے یہ باربر کو بلوایا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیٹ وقت کا تقاضا، کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں، ٹھیک ہے کہ نہیں، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے اندر آرٹ ہے، اسپیشل پاکستانیوں کے اندر، اور اچھا خاصا آرٹ، جگاڑ جس کو کہتے ہیں، جگاڑ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت نہیں ان سب کو پکارا جاتا، ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ رجوع نہیں کرتے ہیں، صرف اسپیسیفک ٹائم کے لیے، گوشت کے وقت گوشت والے کے پاس چلے گئے، بال کٹانے وقت بال کٹانے والے کے پاس چلے گئے، طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر سے رجوع کر لیا، یہ ایک کنیکشن۔ اسی طرح جو صفاتی نام ہے اس کے اندر یہ جو الرحیمو ہے، اس کا ایکچول جو لغوی معنی ہے وہ ایک تو ہے بہت، بہت جو ہے نا، اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی کچھ چیز آپ کو دی، ہم کہتے ہیں جی یہ بہت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ ہے، بہت بڑا، الرحیمو بہت بڑا، یعنی بہت کے بعد بھی بہت ہی بڑا۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں الرحیمو کا نام لے کر، یا الرحیمو، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا رحیمو، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت ہم بہت نہیں، بہت بڑے سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو جب ہم بہت بڑے سے رجوع کرتے ہیں، بہت بڑے سے رجوع کرتے ہیں، یہ اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں، تو اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ہماری جو دعا یا ہماری جو نیڈ یا ہمارے جو بھی اندرونی کیفیات ہیں، وہ جب ہم الرحیموں سے یا رحیموں سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے سے مراد تمام چیزیں اس صفاتی نام کے اندر آ گئی، جو اللہ کا ذاتی ذاتی نام ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ تو ساتھ لگنا ہی لگنا، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا رحیم ہو، ٹھیک ہے نا، کافی سارے نام ہم اکٹھے پکارتے ہیں، یا رحمی، یا رحیم ہو، یا رحمان ہو،
ٹھیک ہے نا، یا قدوس ہو یا جبار ہو، یہ کافی سارے نام لے کر ہم پکارتے ہیں اللہ کو. لیکن یہ جو یا رحیمو یا الرحیمو، یہ صرف یہ چیزیں نا آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا نا کہ یہ بہت بڑا، یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس نام کی طاقت کی بات کر رہا ہوں، اس نام کی اسٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں. یا رحیمو ایک ایسا صفاتی نام ہے جو امیجیٹ رپلائی بھی کرتا ہے، امیجیٹ رپلائی کرتا ہے. دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ میں نے کہا نا یہ چیزیں رٹی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ ہم کوآرڈینیشن کیا کر رہے ہیں، اور جو صفاتی نام ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، موسٹلی نہیں پتہ ہوتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں یا آپ لوگ اس کو سمجھیں. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ ہم روٹین میں جس شروع سے ہم نے جب سے ہوش سنبھالی تو ہم نے جب بھی یہ ہاتھ اٹھائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مسبب الاسباب، ٹھیک ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم ڈیپلی یعنی ایک ہی صفاتی نام کو پکڑ کر اور جب رجوع کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر یا رحیم ہو اس لفظ کو ضرور رکھیے گا. جب بھی نماز پڑھیں تو اس کے بعد اسپیسیفک یا رحیموں کا نام لیں کہ یا رحیموں، کیونکہ آپ بہت بڑے سے ہیں. اس کے بعد جو بھی آپ کے ایشو ہیں وہ آپ تمام کے تمام ڈسکس کر سکتے ہیں، تمام کے تمام آپ سینڈ کر سکتے ہیں. یا رحیموں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ایک اور صفاتی نام ہے، وہ ان دنوں میں جو ہے اس کا فنکشن وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، وہ ہے غفور یا غفورو، الغفورو. ٹھیک ہے جی. الغفورو کے لغوی معنی بخشش کرنے والا. جو میں نے پہلے بات کی نا کہ آپ کے پاس سب نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا. اس مہینے میں جو بخشش کروانی ہے وہ میں نے اور آپ نے کس چینل کو آن کر کے یا غفور اور یا رحیموں کو، یہ جب دو اسٹرینتھ ہم ملا کر رب العالمین کے آگے دعا کرتے ہیں، اس کا امیجیٹ اثر آپ دیکھیے گا. اور اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے نا ہماری، وہ تھوڑی ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہے. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ چیز اپنے اندر ایڈجسٹ کرنی ہے، اپنے اندر سیٹنگ کرنی ہے کہ کیا ہم جیسے یہ کل میں یہ اگر ہم رب سے مانگ رہے ہیں تو کیا ہم اس کے قابل ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یا یہ جو جس وقت ہم اس کو آن کر رہے ہیں یا جس وقت ہم اس کو اپنی دعا کے اندر یہ چیز لے کر آ رہے ہیں تو کیا ہم اس کو مینٹین رکھ سکیں گے. جیسے موسٹلی ہم کہتے ہیں نا کہ یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کے رستے پر چلو، یہ ہم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، دعا قبول ہوگی. اب صراط مستقیم کا جب رستہ آیا وہ ہم امیجیٹ وہاں سے پلٹی کھا لیتے ہیں. یہ بات بھی اس کو پریکٹیکل سمجھنا ہے کہ جب ہم سینڈ جو کر رہے ہیں، ایک تو یہ چیزیں نا کہ جی جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، جو ہماری نیڈس ہیں، وہ ہمیں بغیر مانگے رب العالمین عطا کرتا ہی کرتا ہے. یہ تو طے شدہ. یا تو ہم اتنے اتالوے ہیں، اتاولے کہہ لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا اتنے جلد باز ہیں، یا ہم اتنے بے صبرے ہیں کہ ہم کہتے نہیں یہ ادھر ہی ڈال دو. یعنی اگر تلی تے نہیں تے پونجے ہی پا دو، یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے. ٹھیک، اتنے ہم بے صبرے ہیں. تو یہ جو دو صفاتی نام ہیں، الغفور و الرحیم، یا رحیم ہو یا غفور، اس کو جب ہم اپنی لائف کے اندر لائیں گے اور ہم نے لسٹ بنانی ہے کس چیز کی، مانگنے کی. اچھا ہم جو ہے نا وہ 7-8 چیزوں سے زیادہ باہر نہیں نکلتے. جب ہم 7-8 چیزوں سے زیادہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ ہماری جو اپنی ذاتی ذات ہے نا،
7-8 چیزوں کے اندر ہی بس لگی ہوئی، اس سے زیادہ ہماری نیڈ ہی نہیں۔ یہاں پر ہم فرسٹ سٹیپ غلط کر رہے ہیں۔ اب جب ہمیں اس پاور کا علم ہوا، یا غفوروں کا یا رحیموں کا، تو اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو بھی فوکس کرنا ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ بڑا لاجیکل جو ہے نا فارمولا ہے، جس کو میں نے اور آپ نے سمجھ کر چلانے کی کوشش کریں، اور جتنا ہم اس لاجک کو چلائیں گے، جتنا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اتنا ہم اپنی زندگی کو آسان کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ فنکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ وہ آپریٹ جو ہے نا اس طرح نہ ہو رہا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو ایلیمنٹس ہیں، جلالی اور جمالی۔ سم ٹائم ہم جلالی جو صفات والے نام ہیں ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو کہ شاید اس وقت کی نیڈ نہ ہو۔ یہ ذرا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو سمجھنا۔ تو وہ چیزیں اسی جلالیت کے ساتھ آتی ہیں جس کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کو ہم اپنے اندر سیف نہیں کر سکتے۔ اور جمالی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، اس کے اندر عافیت ہے۔ دیکھیں نا، اگر وہ اس وے کی طرف جاتے ہیں تو وہ قہار والی جو صفت ہے وہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، جبار والی جو صفت ہے اس کا بھی امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے لائٹ لائٹ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو الفاظ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ کنسیڈر کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جب آپ جو بھی آپ دعا کریں یا جو بھی آپ، تو یہ جو دو نام جب آپ اکٹھے ملا کر پڑھیں گے، تو یہ اس کی جو وولٹیج، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو انرجی ہے، وہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں اس کی کوئی شان بیان کر سکوں، کیونکہ یہ یا رحیم اور یا غفور، یہ آپ نے بس سمجھنا ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آ جائیں گی۔ جب آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آ جائیں گی، انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کی کمپنسیشن جو ہے کہیں نہ کہیں سے مجھے ضرور ملے گی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب آپ کو ایک جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ میں نے اس کو یہاں پہ تحریر کیا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، یہ دعا ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور شر سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت کے اندر سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جب زندگی کے اندر بسم اللہ توکلت علی اللہ آ جاتا ہے، تو جتنی بھی ہماری سوچ، جتنے بھی ہمارے منطق، جتنی بھی ہماری ہوشیاری، جتنی بھی ہماری چالاکی، جتنی بھی ہماری اسٹرینتھ، یہ سب زیرو ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اب ہم کس کے اوپر توکل کر کے گھر سے نکل رہے ہیں، یہ چیز ہم نے سمجھنا ہے۔ اور جب ہم توکل کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت وہ جو دیکھیں، یعنی اگر ہم کوانٹٹی میں آتے ہیں نا، تو ہر انسان کے اوپر مانیٹرنگ سسٹم لگا ہوا ہے، چپ لگی ہوئی ہے ایک، کہاں چوری کی، کہاں سینہ زوری کی، کہاں
بدخوئی کی، کہاں بدفعلی کی، کہاں پہ غلط کام کیا، کہاں پہ اچھا کام کیا، یہ ساری چیزیں سی سی ٹی وی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ نہیں کہ چھپے ہوئے ہیں یا بس آرام آرام سے چلیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ ڈفرینٹ روٹ ہے، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ روٹ ہے. یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب جب بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اللہ کے یعنی سپرد کر کے آن دی وے ہو گئے. جو بھی مقصد ہے ہمارا، اس کے اندر جو شر ہے نا، جو نیگیٹو پہلو ہے، جو ایرر کا باعث ہوگا، راستے میں طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، گاڑی چلاتے ہوئے ہاتھ شل ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی مسل پل آپ کی ہو سکتی ہے. یہ کیا ایلیمنٹس ہیں؟ یہ شر کے ایلیمنٹس ہیں. شر کے ایلیمنٹ سے چیزیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی بیٹھے بٹھائے زحمت جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر گھر سے نکلے تو پھر اس طرح کی جو چیزیں، جو ہرڈلز آتی ہیں، یہ نہیں آئیں گے. پھر آپ اسموتھلی منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اسموتھلی بیک ٹو پویلین واپس بھی تشریف لے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. جب آپ اپنی دگڑ بگڑ کے ساتھ کہ جی میں آج یہ کر دوں گا، میں آج یہ کر دوں گی، میں آج یہ کر دوں گا، میں آج یہ کر دوں گی، میں نے آج یہ کام کمپلیٹ کرنے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں، جب تک وہ نہ چاہے. کوئی بھی دنیا کا شخص جو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے، یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کمپلیٹ کس کے سر پہ ہو رہی ہے؟ رب العالمین کے سر پہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس کے سر پر ہو رہی ہے، ہوا میں نہیں ہو رہی. نکلتے ہیں نا گھر سے باہر، شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، افطاری لینے چلے گئے، سحری میں کہیں باہر نکل گئے. میں ایک آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. تو یہ سب کس کے آسرے پر بھائی صاحب جا رہے ہیں آپ؟ کس کے مان پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ واپس آنا ہے آپ نے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ جو چیز ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بیسک وہ کلمات ہیں، یہ وہ اثرات ہیں جو آپ کو سیف رکھتے ہیں، جو آپ کو الجھنے نہیں دیتے، جو آپ کو سیکیور رکھتے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں جی وہ سیٹ بیلٹ لگا لو، وہ اے بی ایس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہوگا، ہم منع نہیں کرتے، پوری سائنس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس طرح کے دیکھیں نا، اس نے ایک جو روٹ دیا، زندگی کا ایک وے دیا، تو اس کے ساتھ اس نے ہمارے لیے ثانیے بھی بنا دی. جیسے ہم، آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو بچے آپ کے جاتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ گلوز پہن لو، یہ جناب ہو، اسپرے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ سیکیور کر رہے ہیں. اسی طرح اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی ہیومن ہیں، ان سب کے لیے پیکیجز ہیں. سفر کرنا ہے آپ نے، سفر کے لیے دعا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب جب ہم جیسے جیسے ان چیزوں کو فالو کرتے جائیں گے تو 100% ہم عافیت کے اندر ہیں، 100% عافیت کے اندر ہیں. کیوں؟ ہم پروسیجر فالو کر کے چل رہے ہیں. نیا کپڑا پہننا ہے، اس کی دعا ہے نا، یہ آپ متفق ہوں گے. اب وہ دعائیں کہاں ہیں؟ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں پتہ ہے، وہ ہم تصور نہیں کرتے. بھئی ہماری لینگویج اردو ہے، ہماری لینگویج پنجابی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عربی میں بنائی ہوئی ہیں دعائیں. آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں. رب العالمین تو تمام زبانیں جانتے ہیں. وہ کئی دوست اب آپ کہتے ہیں جی وہ زیر زبر میں مسٹیک ہو جاتی ہے، تو زیر زبر میں جو مسٹیک ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ترجمے کی طرف آ جائیں، جو اس کے لغوی معنی ہیں اس کو پکڑ کر آپ چلنا شروع ہو جائیں. یعنی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل کر کے نکلتا ہوں یا نکلتی ہوں. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ رٹیں. یہ ساری سائنس ہے. جتنا جتنا آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، دیکھیں کمیونیکیشن ہی جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، ڈرافٹ ہی نہیں جب تک آپ کے سامنے آئے گا، کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے اپنی بات آگے ڈائیورٹ کر سکیں؟
اور پھر یہ جو دعائیں ہیں یہ خالی اگر ہم عربک کے اندر پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے لغوی معنی نہیں پتہ، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر سے ہم یہ ہے نا کہ یہ ہم نے دعا پڑھ لی ہے تو ہم خیریت سے جائیں گے، خیریت سے آئیں گے۔ موسٹلی کہتا ہوں جی بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اس کا جو ہے نا وہ نہیں۔ اب اسی طرح یعنی کہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، کول اور فیل یہ ایکول ہے تو گاڑی بہت اچھی ہے، کول الگ ہے اور فیل الگ ہے تو پھر گاڑی اچھی نہیں۔ یہ اسی بات پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ تو ایک واز ہو رہا تھا کسی حلقہ احباب کے اندر، تو اس میں نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن وہ بتا رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ اپنا دریا بھی پار آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جنہوں نے یہ بات بولی، اب یہ پریکٹیکل بات ہے، تو وہ اب ایک واز ختم ہوا تو اب دوسرے واز کی طرف گامزد تھے، تو راستے میں ایک وہ تالاب ٹائپ کا یا کسی ٹائپ کی جگہ آتی جہاں پہ کشتی سے جانا پڑتا، تو وہ جو صاحب تھے وہ جب بیٹھے تو وہ یہی ذکر اذکار کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت جو ہے وہ ہمارا بینگ ایمان مسلم ہے کہ بالکل اس کی برکت ہے، اور بہت برکات ہیں بلکہ۔ اور وہ جب تھوڑا سا جب کشتی آگے گئی تو اس کے اندر نا ہول ہو گیا، سوراخ ہو گیا۔ اب وہ جو ملاح تھا اس نے کہا کہ جی اپنا مولوی صاحب یہ کشتی جو ہے یہ ڈوبنے لگی ہے، تو جیسے آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ پڑھتے ہیں تو نکلتے ہیں، تو وہ تو پسینے چھوٹ گئے وہاں پہ مولوی صاحب کے۔ کیوں چھوٹ گئے؟ کول اور فیل کے اندر فرق تھا، اور وہ جو ملاح تھا اس نے پڑھا وہ نکل گیا، وہ بچا لیے ان کو، مولوی صاحب کو بھی۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب پورے ہم ٹرسٹ کے ساتھ اس چیز کو لاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو پھر شانتی ہوتی ہے، پھر چیزیں سپورٹ کرتی ہیں۔ اور زبانی جمع خرچ میں آپ 3600 چیزیں پڑھ لیں، 3200 چیزیں پڑھ لیں، 4800 چیزیں پڑھ لیں، فرق ہے۔ ذرا سی بات بھی اگر آپ کے دل پہ لگتی ہے کہ بھی یہ چیز صحیح ہے اور اس کو اسی طرح عقیدے سے پڑھنا ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے پڑھنا ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ پڑھ کر ہم نکلیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ایمان کی بات ہے تو آپ محفوظ رہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو لائٹ لیں گے کہ نہیں ایسا ہوگا شاید، لیکن نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پیکیجز ہیں، ان پیکیجز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ پورا اس دنیا کا جو نظام ہے نا اس کے اندر بیٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کی دعا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہم زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ جب ہم لے کر جاتے ہیں تو ہم پراپر ایک قانون، ایک لا اس کو فالو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس کے اندر تکلیف نہیں آئے گی، اس کے اندر دکھ نہیں آئے گا، وہ ایک ایسے طریقے سے ہم گزار کر ایگزٹ ہو جائیں گے۔ یہ پروسیجر ہے، جو پروسیجر کو فالو نہیں کرتے وہ الجھتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بات جاری رکھیں گے، پانی تھوڑا سا میں پی لوں۔ اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ اور چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ یہ بھی ہم نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ جب چیز ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یعنی یہ پورا اس کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ بھی یہ جیسے ایک لائن یا دو لائن کے اندر جو اوتھینٹک اقوال ہیں، کیونکہ اگر اس کی طرف ہم ڈیپلی تو وہ ایک
درس و حدیث والا معاملہ ہو جائے گا. تو نہ تو جو ہے وہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اتنے کوئی اسکالر ہیں یا کوئی وہ ہیں، سمپل ایک عام آدمی ہوں، ایک ریسرچر ہوں، ریسرچ کر کے آپ کے سامنے چیزیں لاتا ہوں. اچھا جی، کہتے ہیں جی نیکی کے لیے جو ہے نا تکلیف جو ہے یہ برداشت کرنی پڑتی ہے، تو کر لو، کیونکہ تکلیف تو آخر ختم ہو جائے گی، مگر نیکی جو ہے نا آپ کی، جو آپ کا اچھا کام ہے وہ نہیں ختم ہوگا، وہ کنٹینیو رجسٹرڈ ہو کر رہے گا. یہ جو ظرافت کی بات ایک کروں گا تھوڑی سی، جیسے گیٹ ٹوگیدر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اس میں تھوڑا طنز بھی اور مزہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح قدیم جو معاملات تھے اس کے اندر بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو کچھ احادیث کے اندر ایسی بھی چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں جس سے فیل ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جو ایک ہلکی پھلکی جو نوک جھوک جو تھی یہ چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی. جیسے کافی صحابہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی کے آگے نا کھجور کی جو گٹلی ہیں وہ پھینکتے گئے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم نے اتنی ساری کھجوریں کھائیں. تو وہ سب جو تھے مسکرانا شروع ہو گئے. تو حضرت علی نے بھی پھر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے کھجور گٹلی سمیت ہی کھا گئے. یعنی یہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں ایسی انداز سے چلتی تھی. اور یہ بھی جو بات کی ہے آپ کو، اس کی بھی پوری جو ہے وہ تحقیق کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں. تو یہ کچھ بکس ایسی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں تحریر کی ہوئی ہیں. وہ بکس کے اندر ریفرنسز ہوتے ہیں، پھر اس بکس کو جو ہے وہ اسپیشل پڑھا جاتا ہے. پھر اس کو پڑھنے کے بعد اس کو جو ایک رول ہے ویریفائی کرنے کا وہ کیا جاتا ہے، پھر آپ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کرتا ہے. یہ پورا ایک نظام ہے اس طرح. تو زندگی کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی آئیں گی آپ کے سامنے جو بلیسنگ ہوں گی، لیکن وہ جو بلیسنگ کا جو ایکٹ ہے نا، وہ سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ باعث زحمت ہے. ایکچولی وہ باعث زحمت نہیں ہوتا، وہ باعث رحمت ہوتا ہے. لیکن اس وقت کی جو فیلنگ ہے ہمیں، جیسے کسی جگہ پہ کوئی گاڑی کا خراب ہو جانا، کسی جگہ پہ کوئی طبیعت کا خراب ہو جانا، تو بیسک وہ ریفریش ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ بس ابھی گرے اور ابھی گئے اور پتہ نہیں گھر تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اور دل کے اندر ایک اداسی سی اور وہ یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا. بیسک وہ ایک سسٹم ہے جو ریفریش ہو کے دوبارہ آپ کو انرجیٹک کر رہا ہوتا ہے. تو اس انرجیٹک کے ہونے سے پہلے ایک دفعہ چیزیں زیرو ہوتی ہیں. آپ سیل کو بھی جب ری سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو ساری ونڈوز ایک دفعہ زیرو ہوں گی. اسی طرح ہیومن ڈے بائی ڈے جب ریفریش ہوتا جاتا ہے تو ری سٹارٹ ہوتا ہے، تو ری سٹارٹ سے پہلے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا. وہ جو ڈاؤن ہونا ہے وہ بیسک ری سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس کو کسی نیگیٹو امپیکٹ کے اندر سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کسی پریشانی کی طرف جا رہے ہیں یا کسی الجھن کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا ایک پروگرام تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب نصیب. اللہ حافظ.